میرے ساتھ چلو گی زندگی کے اس حسین سفر پر جہاں میں تمہارے وجود کی نرمیوں میں کھوتا ہر شے بھول جاؤں گا، سکون کے ان وادیوں میں اتر جاؤں گا، پھر مجھے دنیا کا ہوش نہ رہے، میں نہ رہوں اور تم نہ رہو۔ وہ اس کے کان کے قریب ناک ٹریس کر کے گمبھیرتا سے پوچھنے لگا، جبکہ حرم خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں اس کو سمٹنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر پھر اس نے اپنے تمام ناز نخرے اور حجاب کو سائڈ پر رکھا اور زویام کی گردن میں اپنے نازک بازو حائل کر کے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ ایسے چھپنے سے کیا ہوگا بیگم؟ میں تو آج یہ پردے گرانے کے چکر میں ہوں، تم ہو کہ مجھ میں سمٹتی جا رہی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے حرم کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی اس کے سینے سے چپکی لیٹی رہی تھی۔ ایسی ہی بات کرے نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ شرم سے لال پڑتی بولی تو زویام کا قہقہا گونجا۔ ہاں میرا معصوم بچہ۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ اچھا بتاؤ، اجازت ہے تم میں سرایت کر جاؤں آج؟ محبت کو امر ہونے دو۔ حرم کہاں ہو تم؟ دریحہ نے پوچھا۔ زویام لالک کے روم میں 365 ڈیز دیکھ رہی ہوں، اکیلے بند کمرے میں، رومانٹک موسم کے ساتھ۔ رومانٹک مووی؟ اوف کیا حرم فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھامے بیڈ پر نیم دراز تھی جب اچانک اندھیرے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس کی گوری گردن پر دانتوں کا شدید اور وحشیانہ لمس ابھرا جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کون؟ اندھیرے کمرے میں وہ خوف کے مارے سسکیاں بھرنے لگی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ مجھے جانے تو میں شریف۔ حرم نے بدحواسی میں خود کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اسے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ بیٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر دی، مردانہ لبوں نے اس کے وجود پر پورا تسلط جما لیا اور اس کی آواز کو اپنے اندر نگل لیا۔ شریف ہوتی تو یہ سب دیکھتی۔ زویام نے اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کی حساسیت پر بجلی بن کر کڑکتے ہوئے گہری اور بھاری آواز میں کہا، اور کہتے ہی وہ اس پر مزید حاوی ہو گیا۔ آپ؟ حرم کی روح تک کانپ اٹھی اور اس کی آنکھیں ہمارے خوف کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں میں زویام، جس کے کمرے کو تم نے اپنی اس بےہودہ فلم کا سینما گھر بنا رکھا تھا۔ زویام نے اس کے نازک کلائی کو موڑ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے جکڑا اور اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا، میں سوچ رہی تھی کہ آپ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور موسم اتنا پیارا تھا تو میں بس… حرم نے خوف سے لرزتے ہوئے صفائی دینی چاہی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر زویام کی انگلیوں پر جا گرے۔ تو تمہیں لگا کہ شیر اپنے غار سے باہر ہے اور تم یہاں بیٹھ کر اس قسم کی بےہودگی دیکھو گی؟ زویام نے دوسرے ہاتھ سے روم کا سوئچ آن کیا تو پورے کمرے میں دودھیا روشنی پھیل گئی جس میں حرم کا لال سرخ چہرہ اور زویام کی غضبناک آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی آپ کے روم میں نہیں آؤں گی، پلیز چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حرم نے زویام کے روبدار اور سنجیدہ چہرے کو دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ زویام کی مغرور شخصیت کے سامنے ویسے ہی پورے گھر کی سٹی گم رہتی تھی، اور آج تو اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ درد تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا حرم بیگم، کیا ہوا اگر یہی سین میں تمہارے ساتھ کریٹ کروں؟ اس کے کان میں جھک کر بولی تو حرم کی آنکھیں باہر کو ابھری۔ پلیز مجھے جانے دے، وہ بے چینی سے بولی تو زویام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ کوئی جانتا ہے کہ تم یہاں پر یہ بےہودگی دیکھ رہی ہو؟ وہ ابرو اچکا کر سوالیہ ہوا تو حرم کے رنگ اڑے۔ نہیں پلیز کسی کو مت بتائیے گا، بڑی امی کو تو بالکل مت بتائیے گا، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ حرم نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات گھر والوں تک پہنچی تو اس کی خیر نہیں۔ بتانے یا نہ بتانے کا فیصلہ میں کروں گا اور اس کا حساب بھی پورا لوں گا۔ زویام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اب بھی وہ بولڈ سین چل رہا تھا، اور پھر حرم کے کانپتے وجود کو دیکھا جو اس کے سامنے بالکل بے بس کھڑی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ حرم نے سسکتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹے اور نظریں نیچی کر لیں۔ اور اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے محترمہ؟ زویام نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا
جہاں صرف اور صرف خوف کا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، سچ میں۔ حرم نے بچوں کی طرح روتے ہوئے قسم کھانی چاہی۔ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری سزا کا وقت اب شروع ہو چکا، معافی نہیں ملے گی۔ زویام نے ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا اور بیڈ کے قریب جا کر اپنا کوٹ اتارا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ حرم نے ڈرتے ڈرتے اپنا قدم پیچھے ہٹایا۔ یہی کہ اگلے 1 مہینے تک تم اس گھر میں میری ہر بات مانو گی، میری ہر سروس کرو گی اور میرے سامنے نظریں اٹھا کر بات بھی نہیں کرو گی، ورنہ یہ لیپ ٹاپ تو سیدھا چچا جان کے ہاتھ میں ہوگا۔ زویام نے اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے گھمبیر اور حاکمانہ لہجے میں فیصلہ سنایا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے۔ حرم کے اندر کی شرارتی لڑکی نے ایک پل کو سر اٹھایا، لیکن زویام کے ایک سرد گھورنے پر وہ دوبارہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ جو سمجھنا ہے سمجھو اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، اور صبح وقت پر میرے لیے چائے لے کر آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زویام نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ حرم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے میں آ کر دھڑام سے دروازہ بند کر کے سانسیں بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا حرم؟ کہاں مر گئی تھی تم؟ حرم کا فون جو مسلسل ڈسکنیکٹ ہو کر دوبارہ مل رہا تھا، اس کے اٹھانے ہی دریا نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دریا میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، وہ واپس آ گئے ہیں۔ حرم نے بیڈ پر گرتے ہوئے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ کیا؟ لیکن وہ تو پرسوں شادرہ سے واپس آنے والے تھے نا؟ دریا کی آواز میں بھی حیرت اور ڈر کا عنصر شامل ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اس فلم کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ دریا، انہوں نے میری گردن پر دانت بھی کاٹے اور مجھے ڈرا بھی دیا۔ حرم نے روتے روتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، جہاں اب تک زویام کے لمس کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ! تو اب کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے چچی کو بتا دیا؟ دریا نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، انہوں نے شرط رکھی ہے کہ مجھے ان کا غلام بن کر رہنا پڑے گا، ورنہ وہ سب کو بتا دیں گے۔ حرم نے تکیے میں منہ دیتے ہوئے سسکیاں بھری۔ سچی؟ یار، زویام لالا ہیں تو بہت ہینڈسم اور مغرور، لیکن اتنے ظالم بھی نہیں ہیں۔ آخرکار بیوی ہو تم ان کی، کوئی سین وغیرہ تو بناؤ۔ دریا نے شرارت سے سوچتے ہوئے پوچھا۔ توبہ کرو دریا، وہ مجھے مارنے والے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ تو بندہ مار کر دفن کر دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حرم نے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی کپکپی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ چل اب سو جا، صبح دیکھنا کہ اس مغرور شہزادے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دریا نے تسلی دی اور فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی سی بات پر اتنی ڈر گئی، سوچتے ہوئے اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرا اور حرم کی معصومیت اور خوفزدہ چہرے کو یاد کر کے دل ہی دل میں مسکرایا۔ بچپن کا نکاح تھا، لیکن زویام کی سنجیدہ اور روبدار طبیعت نے حرم کو ہمیشہ اس سے دور ہی رکھا تھا، اور زویام نے بھی کبھی اس پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن آج جب اس نے حرم کو اتنا قریب سے دیکھا اور اس کی معصوم شرارت کو پکڑا، تو اس کی سوئی ہوئی غیرت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہی بیدار ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں گھر کے صحن پر پڑیں تو حرم ڈرتے ڈرتے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ حرم بیٹے، اتنی صبح چائے کس کے لیے بنا رہی ہو؟ بڑی امی نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ زویام کے لیے۔ حرم نے گھبرا کر چائے کی پتی کا چمچ زور سے ہلایا۔ زویام کے لیے؟ لیکن وہ تو چائے نادیہ سے بنواتا ہے، اور وہ بھی خاص وقت پر۔ بڑی امی نے حیرت سے حرم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے رات کو کہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی چائے ان کے روم میں پہنچا دوں۔ حرم نے جھوٹی مسکراہٹ سجائی تاکہ بڑی امی کو کوئی شک نہ ہو۔ چلو اچھا ہے، تم دونوں میں کوئی بات چیت تو شروع ہوئی، ورنہ بچپن کے نکاح کو تم لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ بڑی امی مسکرا کر باہر نکل گئیں۔ حرم نے ایک لمبی سانس لی اور ٹرے میں چائے کا کپ رکھ کر زویام کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم پر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جاؤں؟ اندر سے زویام کی گھمبیر آواز ابھری۔ حرم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زویام صرف ٹراؤزر پہنے بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کا شاندار اور خوبصورت وجود سامنے دیکھ کر حرم کی نظریں فوراً جھک گئیں۔ یہ چائے؟ حرم نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ رکو، میں نے جانے کو کہا۔ زویام نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ کوئی اور کام ہے؟ حرم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ چائے میں چینی کم ہے یا زیادہ؟ زویام نے کپ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔
میں نے تو نارمل ڈالی ہے، حرم نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ میرے قریب آؤ، سیام نے حکم دیا تو حرم ڈرتے ڈرتے 2 قدم آگے بڑھی۔ اور قریب، سیام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو حرم سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ سیام لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرم کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ بوکھلاہٹ میں اکثر ایسے ہی لالا بول دیتی تھی۔ زویام نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم میری بیوی ہو حرم، کوئی غیر نہیں، اور لالا کہنا بند کرو مجھے، زویام کہا کرو۔ زویام نے اس کی گردن پر وہی جگہ اپنی انگلی سے چھوئی تو جہاں رات کو اس نے اپنے دانتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، حرم نے ڈرتے ڈرتے سچ بول دیا۔ اسی ڈر کو تو ختم کرنا ہے، اور اگر ڈر ختم نہ ہوا تو میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ زویام نے اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے اپنے لہجے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ میں چلی جاؤں؟ حرم نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پہلے مسکراؤ پھر جاؤ۔ زویام نے اس کی نازک گال کو چٹکی بھری۔ حرم نے زبردستی ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، جس پر زویام کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ آپ جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا دن میں ہر گھنٹے بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ زویام نے اسے آزاد کیا اور حرم تیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ یہ ان کو اچانک کیا ہو گیا؟ یہ اتنے بدل کیوں گئے؟ حرم نے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھوا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زویام کی طلب اور حرم کی گھبراہٹ کا خوبصورت کھیل مزید روپ دھارنے والا تھا، کیونکہ ابھی تو سزا کا پہلا دن تھا اور پورے 30 دن باقی تھے۔ حرم نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس پیا، لیکن اس کے ذہن میں زویام کی گرم سانسیں اور حاکمانہ انداز بار بار گھوم رہا تھا، جو اس کے دل کی دنیا کو آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ کچن میں کھڑی ہو کر ٹھنڈا پانی پینے کے باوجود حرم کے دل کی دھڑکنیں بحال ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو حرم؟ دریا نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو حرم اچھل پڑی۔ کتنا ڈراتی ہو تم دریا؟ حرم نے خالی گلاس سنک میں رکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرا میں نہیں رہی، ڈر تو تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ گال، یہ اتنے لال کیوں ہو رہے ہیں؟ دریا نے باریک بینی سے اس کے چہرے کا معائنہ کرتے ہوئے شرارتی سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گرمی ہے نا کچن میں۔ حرم نے بات ٹالنی چاہی اور منہ موڑ لیا۔ اچھا گرمی ہے، لیکن زویام لالا کے روم میں تو فل اے سی چل رہا تھا، وہاں سے آ کر اتنی گرمی کیسے لگ گئی؟ دریا نے آنکھ مارتے ہوئے چڑھایا۔ دریا تم خاموش رہو گی پلیز، وہ بندہ واقعی میں بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ دن میں ہر گھنٹے بعد مجھے ان کے کام کرنے ہوں گے۔ حرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پست آواز میں اپنی مصیبت بیان کی۔ واہ یار، اس کا مطلب ہے کہ اب تم ان کی پرسنل سیکرٹری بن گئی ہو۔ دریا نے زور سے قہقہ لگایا۔ مذاق مت اڑاؤ میرا، اگر بڑی امی کو پتہ چلا تو میرا کیا بنے گا؟ حرم نے روحانسی صورت بنائی۔ بڑی امی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم زویام لالا کی ہر بات مانتی رہو، اور ویسے بھی وہ تمہارے شوہر ہیں، کوئی غیر تو نہیں نا؟ دریا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ شوہر؟ نام کے شوہر ہیں، وہ بھی زبردستی کے۔ انہوں نے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی، اور آج دیکھو کیسے حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ حرم نے جل کر پیر پٹکا۔ اسی وقت زویام کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ حرم، میری بلیک فائل کہاں ہے؟ حرم کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اور دریا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ جاؤ جاؤ، بلاوا آ گیا تیرے آقا کا۔ دریا نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ حرم نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ڈرتے ڈرتے زویام کی اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ زویام سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس ٹیبل پر پڑی کچھ فائلز کو تیزی سے الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل تھے اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی۔ زویام، حرم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہچکچاتے اس کا نام لیا، کیونکہ زویام نے اسے لالا کہنے سے سخت منع کیا تھا۔ زویام نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری نظریں حرم کے لرزتے وجود پر جا ٹکیں۔ اندر آؤ، زویام نے فائل سائٹ پر رکھتے کہا۔ حرم ایک دباؤ کے تحت اندر داخل ہوئی اور ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ جی، آپ نے بلایا؟ حرم نے نظریں زمین پر گاڑے رکھی۔ میری بلیک فائل کہاں ہے؟ کل میں نے ڈرائنگ روم میں رکھی تھی۔ زویام نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اپنے مخصوص حاکمانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تو میں نے صفائی کرتے ہوئے شاید چاچی کے روم میں رکھ دی تھی۔ حرم نے گھبرا کر سچ بتا دیا۔ شاید۔
زویام کا لہجہ سخت ہوا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری چیزیں کہاں ہوتی ہیں، آپ جاؤ اور فوراً لے کر آؤ۔ حرم بغیر کچھ کہے مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ ہاتھ میں بلیک فائل تھامے واپس آئی اور زویام کی طرف بڑھاتی، یہ لیں آپ کی فائل۔ حرم نے فائل ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی۔ میں نے جانے کا کہا؟ زویام کی آواز پر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اب کیا ہے؟ حرم نے بے باکی سے مڑ کر دیکھا، لیکن زویام کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر فوراً لہجہ نرم کر لیا۔ یعنی میرا مطلب تھا کہ کوئی اور کام ہے؟ ہاں ہے۔ زویام نے اشارہ کرتے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو یہاں۔ حرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کیوں بیٹھوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ زویام نے ایک ابرو اٹھائی۔ حرم مجبوری میں کرسی کے بالکل کنارے پر بیٹھ گئی، جیسے ذرا سی آہٹ پر بھاگ جائے گی۔ زویام نے فائل کھولی اور کچھ پڑھنے لگا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، بس اے سی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ حرم کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زویام کے خوبصورت لیکن سخت تاثرات والے چہرے کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چوڑا سینہ، مضبوط شانے اور ڈارک پرسنالٹی واقعی کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی، لیکن اس کا غرور اور غصہ حرم کو ہمیشہ دور رکھتا تھا۔ تم مجھے گھور رہی ہو؟ زویام نے بغیر سر اٹھائے اچانک پوچھا۔ حرم دم بخود رہ گئی۔ نہیں تو میں کیوں گھوروں گی آپ کو؟ اگر گھورنا ہی ہے تو چھپ کر کیوں؟ سامنے سے دیکھو۔ زویام نے فائل بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر حرم کی طرف جھکا۔ حرم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ زویام کی اتنی قربت سے گھبرا کر پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن کرسی کی پشت سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں زویام، زبردستی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ حرم کا زور زور سے دل دھڑکنے لگا۔ وہ زویام کی اتنی قربت سے گھبرا کر پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن کرسی کی پشت سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں زویام، زبردستی بلیک میل کر رہے ہیں مجھے۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زویام نے اس کے چہرے پر تیرتی نادانی اور سچائی کو دیکھا تو اس کے دل کا کوئی سخت گناہ موم ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو بدلنے نہ دیا۔ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے حرم، یہ تمہاری سزا ہے، اور اس سزا کا مقصد صرف تمہیں یہ احساس دلانا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، نہ کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بیہودہ موویز دیکھنا۔ زویام نے بہت مدھم اور گہرائی میں کہا، میں نے وہ مووی جان بوجھ کر نہیں لگائی تھی، وہ تو دریحہ نے کہا تھا کہ چٹپٹی سی کہانی ہے۔ حرم نے ناسمجھی میں دریحہ کا نام بھی بیچ میں گھسیٹ دیا۔ اوہ، تو اس میں دریحہ بھی شامل تھی؟ زویام کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ حرم نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں، دریحہ کا کوئی قصور نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ حرم نے صفائی دینی چاہی۔ معصوم تو تم بھی بہت تھی۔ زویام نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ حرم کا سانس اٹک گیا۔ وہ بھی فوراً کرسی سے اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی، تو زویام نے اس کا راستہ روکا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حرم کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے، جس سے حرم پوری طرح اس کے گھیرے میں آ گئی۔ زویام پلیز، کوئی آ جائے گا۔ حرم نے التجا کی۔ آنے دو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ زویام اپنی بیوی کے قریب ہے۔ زویام نے اس کے زلف کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، حرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، لیکن اب جب تم خود میرے روم میں چل کر آئی ہو تو میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ زویام نے اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا۔ حرم کو لگا کہ اس کے پورے جسم میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ زویام نے اس کے معصوم اور شرمیلے انداز کو دیکھا تو اس کی انا اکثر غائب ہو گئی۔ اس کے اندر صرف اور صرف اپنے اس شرارتی اور نادان بیوی کے لیے محبت اور چاہت کا سمندر موجزن ہو رہا تھا۔ اسی وقت باہر سے بڑی امی کی آواز آئی، زویام بیٹے، کھانا لگ گیا، نیچے آ جاؤ۔ زویام نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹا تو حرم نے فوراً آنکھیں کھولی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ چلو نیچے، اور ہاں، اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھنا، ورنہ بڑی امی کو شک ہو جائے گا۔ زویام نے مسکرا کر کہا اور روم سے باہر نکل گیا۔ حرم نے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بندہ مجھے مار ڈالے گا، اس کا روپ اور یہ پراسرار رومانس، میرے اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ حرم نے دل ہی دل میں کہا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب اس کے دل میں زویام کے خوف کم اور اس کی قربت کا ایک انوکھا سا احساس زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور پورے گھر پر گہرے سکون کا راج تھا۔ حرم اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔
زویام کا حاکمانہ انداز، اس کا دیوار سے لگانا اور اس کی سانسوں کی تپش حرم کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں اس مغرور بندے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ حرم نے تکیہ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے خود کو ڈانٹا۔ اسی وقت ذہن سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ حرم ڈر کر فوراً اٹھی اور اس نے دوپٹہ سنبھالا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا کوئی چور آ گیا؟ حرم کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ہال میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کچن کی طرف گئی تو دیکھا زویام کچن کے شیلف کا سہارا لیے کھڑا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر تھا۔ زمین پر پانی کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ زویام؟ حرم نے گھبرا کر قدم آگے بڑھائے۔ زویام نے بھاری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شدید نقاہت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویام نے نہایت دھیمی اور بیٹھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ حرم نے زویام کے قریب جا کر اس کے بازو کو چھوا تو اس کا جسم تپتے ہوئے تندور کی طرح گرم تھا۔ توبہ ہے زویام، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ حرم نے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو زویام کا تیز درجہ حرارت محسوس کر کے اس کی روح کانپ گئی۔ کچھ نہیں ہے، بس ہلکا سا سر درد ہے، تم جاؤ سو جاؤ۔ زویام نے اپنا رعب قائم رکھنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنا چاہا، لیکن تیز بخار کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کپ کپائیں اور وہ لڑکھڑا گیا۔ حرم نے بغیر کچھ سوچے فوراً آگے بڑھ کر اس کا مضبوط بازو تھام لیا اور اس کے وجود کا بوجھ اپنے نازک شانوں پر سنبھالا۔ آپ چپ چاپ میرے ساتھ اپنے روم میں چلیں۔ اس وقت اپنی یہ مٹی کی انا کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ حرم نے پہلی بار زویام کو غصے اور حاکمانہ انداز میں ڈانٹا تو زویام نے حیرت سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے اتنے قریب کھڑی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے حرم کے سہارے آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر حرم نے زویام کو بیڈ پر لٹایا۔ زویام نے بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لیں اور اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ حرم نے جلدی سے زویام کا کوٹ اتارا اور اس کے جوتے اتارے۔ پھر وہ بھاگ کر کچن میں گئی اور ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر واپس آئی۔ زویام بیڈ پر نیند بے ہوشی کی حالت میں کرا رہا تھا۔ حرم نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پٹی پانی میں بھگو کر نچوڑی اور زویام کی پیشانی پہ رکھ دی۔ زویام نے بخار کی شدت میں سسکتے ہوئے حرم کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حرم چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی۔ زویام میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے پٹیاں کرنے دیں، حرم نے نرمی سے کہا۔ مت جاؤ حرم، یہیں رہو، زویام نے نیم و آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی بے بس لہجے میں کہا۔ اس مغرور اور روبدار انسان کے منہ سے یہ بے بسی اور التجا سن کر حرم کا دل پگھل کر موم ہو گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے پٹیاں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زویام کا بخار کچھ کم ہونا شروع ہوا تھا۔ حرم مسلسل اس کے سرہانے بیٹھی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی تو کبھی اس کا بخار چیک کرتی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب زویام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ بخار اب کافی اتر چکا تھا اور اس کا ذہن روشن ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حرم بیڈ کی سائڈ پر اپنا سر رکھ کے سو چکی ہے اور اس کا ایک ہاتھ اب بھی زویام کی مضبوط گرفت میں تھا۔ حرم کی معصوم صورت پر تھکن کے آثار صاف نمایاں تھے، جبکہ اس کی زلفیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ زویام نے انتہائی پیار اور عقیدت سے حرم کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ امڑ آیا۔ جس لڑکی سے وہ اب تک سخت لہجے میں بات کرتا رہا تھا، وہ پوری رات جاگ کر اس کا خیال رکھتی رہی تھی۔ زویام نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور حرم کے چہرے سے زلفوں کو ہٹا کر اس کے نازک گال کو چھوا۔ تم کتنی خوبصورت اور معصوم ہو حرم، میں خواہ تم سے اتنی سختی کرتا رہا، زویام نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اس کی ہلکی سی جنبش پر حرم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور زویام کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ اب بخار کیسا ہے؟ حرم نے فوراً زویام کی پیشانی پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ زویام نے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹا کر اپنے لبوں پہ رکھ لیا اور وہیں روک لیا تو حرم کا سانس وہیں اٹک گیا۔ اس کے گالوں پر ایک دم سرخ رنگت پھیل گئی۔ زویام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرم نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زویام نے گرفت ڈھیلی نہ کی۔ شکریہ حرم، زویام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا۔ شکریہ کس لیے؟ حرم نے نظریں جھکا لی۔ رات بھر میرا خیال رکھنے کے لیے اور مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میری بیوی کو میری کتنی پرواہ ہے۔ زویام کے لہجے میں آج وہ پرانا غرور اور روب بالکل نہیں تھا۔
بلکہ صرف اور صرف ایک انوکھا لمس اور محبت تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں زویام، اگر میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ حرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی بات زبان پر لا رکھی۔ زویام کے چہرے پر ایک شاندار اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حرم کا ہاتھ ذرا سا کھینچا تو حرم اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر اب ختم ہو رہا ہے؟ زویام نے اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے پراسرار انداز میں پوچھا۔ نہیں، ڈر تو ابھی بھی لگتا ہے آپ سے، حرم نے جلدی سے کہا، لیکن اس کی دھڑکنیں زویام کے سامنے اس کا جھوٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ ڈر زیادہ دیر نہیں رہے گا حرم بیگم، زویام نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کچن میں برتنوں کی آوازیں آنے لگیں، یعنی گھر والے اٹھ چکے تھے۔ مجھے جانے دیں، اب بڑی امی اٹھ گئی ہیں۔ حرم نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس بار زویام نے اسے نہیں روکا۔ وہ بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حرم کو بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر جاتے دیکھتا رہا۔ حرم کچن میں پہنچی تو اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جسے چند لمحے پہلے زویام نے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس لمس کی گرمی اب بھی اس کے پورے وجود میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ کیا زویام واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ حرم نے اپنے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ اس شخص کا انا کا قلعہ اب آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بے پناہ خوبصورت اور چٹپٹی محبت جنم لے رہی تھی، جو آنے والے دنوں میں حرم کی دنیا کو مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ کچن میں چائے کا پانی ابالتے ہوئے حرم کے ذہن میں بار بار رات کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ زویام کے تپتے ہوئے جسم کی گرمی، اس کی بے بس التجا اور پھر صبح کے وقت اس کا حرم کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگانا۔ حرم نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس کا پورا وجود شرم سے گلابی ہو گیا۔ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ دریا نے کچن میں داخل ہوتے حرم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو بس چائے بنا رہی ہوں۔ حرم نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپائی اور چائے کے کپ سمیٹنے لگے۔ مجھے سب پتا ہے حرم، زویام لالا کو رات کو بخار تھا نا؟ بڑی امی بتا رہی تھیں کہ رات بھر تم ان کے کمرے میں رہی ہو۔ دریا نے آنکھ مارتے ہوئے اس کے شانے سے شانہ ملایا۔ دریا، تم بکواس مت کرو، وہ بہت بیمار تھے، اسی لیے میں بس پٹیاں کر رہی تھی۔ حرم کے گالوں کی سرخی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ پٹیاں کر رہی تھی یا ان کے دل کو پگھلا رہی تھی؟ دریا نے ہنس کر چڑھایا۔ حرم اس سے پہلے کہ دریا کو کوئی جواب دیتی، گھر کے ہال میں مہمانوں کے آنے کا شور مچ گیا۔ چاچی کی بہن اور ان کا بیٹا آصف آئے تھے۔ آصف زویام سے تھوڑا چھوٹا تھا لیکن بے حد بے باک، مذاقیہ اور باتونی طبیعت کا مالک تھا۔ تھوڑی دیر بعد پورا خاندان ہال میں جمع تھا۔ حرم گلابی رنگ کے سادہ لیکن بے حد خوبصورت سوٹ میں سج دھج کر سب کے لیے شربت لے کر آئی۔ واہ حرم، تم تو دن بہ دن اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ آصف نے شربت کا گلاس اٹھاتے کھلے عام تعریف کی تو حرم نے جھینپ کر نظریں نیچی کر لیں اور ہلکا سا مسکرا دی۔ زویام جو بخار سے نکل کر تازہ دم ہو کر ابھی ابھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا، اس نے آصف کے یہ الفاظ اور حرم کی وہ شرمیلی مسکراہٹ صاف سن اور دیکھ لی۔ زویام کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں جلن اور غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کی انا جو حرم کے سامنے نرم پڑ رہی تھی، جیلسی کی آگ میں جل کر دوبارہ بیدار ہو گئی۔ السلام علیکم زویام بھائی۔ آصف نے کھڑے ہو کر زویام سے ہاتھ ملانا چاہا۔ وعلیکم السلام۔ زویام نے نہایت سرد اور روکھے انداز میں اس سے ہاتھ ملایا اور حرم کی طرف دیکھا جو اب بھی آصف کے پاس ہی کھڑی تھی۔ حرم، میرے روم میں میری گھڑی رہ گئی ہے، فوراً لے کر آؤ۔ زویام نے سب کے سامنے نہایت حاکمانہ اور سخت لہجے میں حکم دیا۔ حرم کو زویام کے اس مفاجاتی اور سرد رویے پر سخت حیرت ہوئی۔ ابھی صبح تو وہ اتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور اب اچانک اتنے غصے میں کیوں تھا؟ جی میں لاتی ہوں، حرم نے گھبرا کر کہا اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زویام بغیر کسی سے مزید بات کیے حرم کے پیچھے ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زویام کے کمرے میں داخل ہوتے ہی حرم نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی اٹھائی۔ جیسے ہی مڑی تو زویام کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ زویام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر سے مہمان بیٹھے ہیں۔ حرم نے ڈر کر پیچھے قدم ہٹائے تو زویام کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا حرم کے بالکل قریب آیا اور اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ اس کے سامنے اتنی مسکرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زویام نے گرجدار لیکن دبی ہوئی آواز میں پوچھا،
کس کے سامنے؟ آصف کے سامنے۔ وہ تو بس تعریف کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے پسند نہیں ہے حرم، تم میری بیوی ہو اور تمہاری یہ مسکراہٹیں، تمہارا سجنا سورنا صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ زویام نے اسے دیوار سے لگاتے حاکمانہ انداز میں کہا، آپ مجھ پر اپنا حق کیوں جتاتے ہیں؟ آپ نے خود ہی مجھے سزا دے رکھی ہے۔ حرم نے زویام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے اندر کی شرارتی طبیعت کو بیدار کیا۔ سزا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف سزا ہے؟ زویام نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے سرخ ہوتے گالوں کو انگلی سے چھوا۔ تم میری ہو حرم، بچپن سے لے کر اس سانس تک تم پر صرف زویام کا حق ہے، اور اگر تم نے کسی اور کی طرف مسکرا کر بھی دیکھا تو میں تمہیں سکون سے چھوڑنے والا نہیں، یاد رکھنا۔ زویام نے اس کے لبوں کے بالکل قریب جھک کر انتہائی گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی تو حرم کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اسے لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ زویام کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ جلن، محبت اور ملکیت کا احساس دیکھ کر حرم کا دل ایک عجیب سا سحر محسوس کر رہا تھا۔ آپ جل رہے ہیں؟ حرم نے ڈرتے ڈرتے لیکن ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ زویام کی آنکھوں میں دیکھا۔ زویام اس کی اس بے باکی پر ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کی مغرور شخصیت کے سامنے پہلی بار حرم نے اتنی ہمت دکھائی تھی۔ ہاں، جل رہا ہوں، اور اس آگ کو بجھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ زویام نے اس کے گال کو سختی سے چوما اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب جاؤ نیچے اور اپنے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو ذرا سنبھال کر رکھنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زویام نے دروازہ کھولتے روکھے لیکن پیار بھرے انداز میں کہا تو حرم کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کا دل بانسوں اچھل رہا تھا۔ وہ مغرور زادہ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج اس کے لیے جل رہا تھا۔ حرم نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں ابھی ابھی زویام کے لمس کی گرمی موجود تھی۔ حرم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی اور ڈر اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ محبت جنم لے رہی تھی جو دونوں کے دلوں کو فتح کر چکی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد پورا گھر ایک بار پھر معمول کی سکون دہ فضا میں لوٹ آیا تھا، لیکن حرم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، لیکن آئینے میں اسے صرف زویام کی جلتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سزا سے شروع ہونے والا یہ سفر اب کس موڑ پر آ گیا تھا؟ حرم نے خود سے سوال کیا۔ وہ زویام جس کے سخت رویے کی وجہ سے حرم بچپن ہی سے اس سے خوفزدہ رہتی تھی، آج وہی زویام اس کے آصف سے بات کرنے پر جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ کیا واقعی زویام مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ حرم نے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھوا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ اسی وقت زویام بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ حرم نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو فوراً دوپٹہ سنبھال کر مڑی۔ تم اب بھی یہیں کھڑی ہو؟ زویام نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے سخت لہجے میں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں کی نرمی اس کی سختی کا پول کھول رہی تھی۔ جی، میں بس بال بنا رہی تھی، حرم نے نظریں نیچے جھکا کر کہا۔ نیچے سب رات کے کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں، آئندہ یہ ڈریس پہن کر کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں۔ زویام نے اس کے گلابی سوٹ پر ایک گہری نظر ڈالتے حکم دیا۔ کیوں؟ اس ڈریس میں کیا برائی ہے؟ حرم کے اندر کی شرارتی لڑکی جاگ اٹھی۔ میں نے کہہ دیا نا، بس نہیں۔ زویام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہر بات میں آپ کی مرضی کیوں چلے؟ پہلے آپ بس ڈراتے تھے اور اب یہ نئے حکم؟ حرم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر معصومانہ سی ضد کی۔ زویام نے حیرت سے حرم کو دیکھا۔ جو لڑکی اس کے سامنے ڈر کے مارے کانپتی تھی، آج وہی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ زویام کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ تم بھول رہی ہو حرم کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اور تم پر صرف میری مرضی چلے گی کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ زویام نے اس کے پاس آ کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ شوہر ہیں تو پیار سے بات کریں نا، ہر وقت حاکم بن کر کیوں ڈراتے ہیں؟ زویام، حرم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا نام زویام لیا اور اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ زویام کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ زویام نے پہلی بار حرم کے منہ سے اپنا نام اتنے مان اور حق سے سنا تھا۔ اس کے مغرور چہرے کے تمام سخت تاثرات ایک پل میں پگھل گئے۔ تم نے مجھے کیا کہا؟ زویام نے گھمبیر اور مدھم آواز میں پوچھا۔ زویام، حرم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے لیکن بااعتماد انداز میں دوبارہ کہا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو زویام کہوں۔ زویام نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔
اس کی سرمئی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر موجزن تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے حرم کہ تم جب میرا نام لیتی ہو تو میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ زویام نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تو حرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمس میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک بے ساختہ تحفظ اور قربت کا احساس تھا۔ میں اب آپ سے نہیں ڈرتی زویام، حرم نے آنکھیں کھول کر اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ سچ میں؟ زویام نے ایک ابرو اٹھائی اور اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تو تمہارا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ تو بس ویسے ہی۔ حرم کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس نے زویام کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ حرم کے اس معصومانہ انداز کے سامنے اس کی پوری شخصیت بری طرح ڈھہ چکی تھی۔ اس نے حرم کو اپنے حصار میں اور زیادہ بھینچ لیا۔ سنو حرم، زویام نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جی، حرم نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو، تمہاری سزا ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس سزا کے چکر میں خود تمہاری محبت کا قیدی بن رہا ہوں۔ نقصان تو میرا ہی ہوا ہے۔ زویام نے اپنے دل کا حال بلا جھجک بیان کر دیا۔ آخر میں وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ حرم نے حیرت سے سر اٹھا کر زویام کی طرف دیکھا۔ وہ آج اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زویام؟ حرم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ بالکل سچ، میں تم سے محبت کرتا ہوں حرم، شاید بہت پہلے سے کرتا تھا، بس میری انا مجھے روکتی تھی، لیکن اب کوئی انا نہیں ہے، صرف تم ہو۔ زویام نے اس کے آنسوں کو اپنی انگلی سے صاف کرتے نرمی سے کہا۔ حرم نے مسکرا کر زویام کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا خوف، اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ کمرے کے باہر سے دریا کی آواز آئی۔ حرم، چچی بلا رہی ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حرم نے جلدی سے زویام سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن زویام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا اور اس کے گال پر ایک پیار بھرا لمس چھوڑا۔ چلو بیگم، آپ نیچے چلتے ہیں۔ اس کے گال کو سہلا کر زویام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ حرم نے زویام کی آنکھوں میں دیکھتے خوبصورت مسکراہٹ سجائی۔ ان دونوں کے درمیان جو فاصلے اور خوف کی دیوار تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ وقت پڑ لگا کر گزرتا جا رہا تھا اور زویام کا مسلسل بدلتا رجحان حرم کی جانب دیکھ کر اب گھر میں ان دونوں کی شادی کی باقاعدہ تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ جو زویام کبھی ہر بات پر سنجیدہ اور مغرور رہتا تھا، وہی اب گھر میں صرف اس لیے گھومتا دکھائی دیتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے حرم کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ گھر کا ہر فرد ان دونوں کے درمیان محبت کے اس رنگ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتا تھا، اور چاچی اور بڑی امی نے مل کر رخصتی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ پورے گھر میں شادی کا سامان، کپڑے اور زیورات بکھرے پڑے تھے۔ حرم اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنی برائڈل لہنگے کے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی جب دریا بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ حرم، باہر دیکھو، موسم کتنا زبردست ہو گیا ہے، شدید بارش شروع ہو چکی ہے۔ دریا نے بالکنی کے گرل سے باہر جھانکتے ہوئے خوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ حرم نے کھڑکی کے باہر دیکھا جہاں کالے بادل امڑ آئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں کمرے کے پردوں کو اڑا رہی تھیں۔ موسم واقعی حد سے زیادہ خوبصورت اور رومانوی ہو چکا تھا۔ کاش میں اس بارش میں نہا سکتی، حرم نے بچپن کی طرح فرمائش کی۔ نہانے کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا شہزادہ تمہیں کہیں لے جانے کے موڈ میں ضرور لگتا ہے۔ دریا نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حرم نے مڑ کر دیکھا تو زویام بلیک کیجول شرٹ اور جینز میں ملبوس دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا انداز بے حد دلکش اور نظریں صرف حرم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دریا چپکے سے مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زویام نے قدم آگے بڑھائے اور حرم کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ زویام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اس پیارے سے موسم کو دیکھ رہی تھی۔ حرم نے مسکرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ تو پھر صرف دیکھنے سے کیا ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ زویام نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ کہاں؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ سوال نہیں کرتے بیگم، بس چلو۔ زویام نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آیا۔ باہر نکلتے ہی بارش کی تیز بوندیں ان دونوں کے وجود کو بھگونے لگی۔ زویام نے اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ باہر بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹوں کی ڈرائیو کے بعد زویام نے گاڑی شہر سے ذرا دور ایک خوبصورت اور خاموش فارم ہاؤس کے سامنے روکی، جہاں ہریالی اور بارش کا منظر دل فریب لگ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں زویام؟ حرم نے گاڑی سے اترتے ہی بارش کے قطرے
اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ زویام نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا حرم کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے بال بارش پر بھیگ کر اس کی پیشانی پر بکھر چکے تھے، جس سے اس کا لک اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یہاں میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنے کے لیے لایا ہوں۔ زویام نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے سے زلف کی لٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ حرم کو بارش میں بچوں کی طرح ہلکا سا جھومتے ہوئے دیکھ کر زویام کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ حرم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بالکل قریب لے آیا۔ زویام کوئی دیکھ لے گا؟ حرم نے شرما کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے حرم، صرف میں ہوں، تم ہو اور یہ بارش۔ زویام نے اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے گہری آواز میں کہا تو حرم کا سانس زویام کی اتنی شدید قربت پر اٹکنے لگا۔ پتہ ہے حرم، زویام نے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ان چوچلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ کون سا جادو کر رہی ہو یار مجھ پر؟ وہ بے چارگی سے بولا تو حرم نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر زویام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف سچائی اور بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ حرم نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری محبت کا اندازہ تم شاید کبھی نہ لگا سکو حرم۔ زویام نے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور گرم لمس چھوڑا۔ میری انا، میرا غرور، میری سخت طبیعت، سب کچھ تمہاری اس ایک معصوم مسکراہٹ کے سامنے میں ہار گیا ہوں۔ حرم کے دل میں محبت کا ایک شاندار جوار بھاٹا اٹھا۔ اس کا سارا پرانا خوف، سارا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے نازک بازو زویام کی گردن کے گرد لپیٹ دیے اور اس کے چوڑے سینے سے لگ گئے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زویام۔ حرم نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے اپنے دل کا وہ راز اگل دیا جو وہ اب تک چھپاتی آئی تھی۔ زویام نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور حرم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بارش کے نیچے ہی گول گھمایا۔ فارم ہاؤس کی اس مسحور کن فضا میں بارش کی گرتی بوندوں کے درمیان ان دونوں کی محبت کا ایک نیا اور پرسکون باب کھل چکا تھا، جس کا انجام ایک شاندار اختتام کی صورت میں اس کا منتظر تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار گھر کے ہر فرد کو تھا۔ رخصتی کا دن۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں زرد، لال اور سفید پھولوں کی لڑیوں کی بھیٹ بھیٹ خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شادی ہال کا ماحول نہایت پرشکوہ اور سحر انگیز تھا۔ مدھم لائٹنگ اور ہلکی موسیقی کے درمیان جب حرم نے ہال میں قدم رکھا تو وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جا ٹھہریں۔ سنگ، سرخ اور سنہری کامدانی کے شاہانہ لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات سے سجی حرم واقعی کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کا لال سرخ حیا سے بھرا چہرہ اور سرمئی آنکھوں میں تیرتی ہلکی سی گھبراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ دوسری طرف اسٹیج پر کھڑا ہوا زویام بلیک شیروانی میں ملبوس اپنی روایتی اور روبدار شخصیت کے ساتھ شاہانہ انداز میں کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں حرم پر پڑیں تو اس کا دل ایک پل کو تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں چھپے سرد پن مکمل غائب تھے، جبکہ اس کی جگہ بے پناہ حقیقت، چاہت اور شکر گزاری نے لے لی۔ زویام خود اسٹیج سے نیچے اترا اور قدم بڑھاتا ہوا حرم کے پاس آیا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ حرم کے سامنے پھیلا دیا۔ حرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا نازک اور لرزتا ہوا ہاتھ زویام کی گرم ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو حرم کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں دنیا کی تمام نظروں سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤں۔ زویام نے اسے اسٹیج کی طرف لاتے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم اور گھمبیر آواز میں کہا، آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے میرے مغرور شہزادے۔ حرم نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، اب مغرور نہیں رہا بیگم، اب تو میں محبت کا غلام ہوں۔ زویام نے ایک جاندار اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور کس لیا۔ رخصتی کے دردناک اور جذباتی لمحات کے بعد جب حرم کو زویام کے کمرے میں لایا گیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر حرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہی کمرہ جہاں کبھی اندھیرا تھا، جہاں سے اس کہانی کا آغاز ایک خوف اور ڈر کے ساتھ ہوا تھا، آج وہ پورا کمرہ لال گلاب کی پتیاں اور سفید موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی مدھم دودھیا روشنی کمرے کو ایک انتہائی رومانوی اور پرسکون سحر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ حرم بیڈ کے بالکل بیچ میں بیٹھی اپنے گھونگھٹ کو سنبھال رہی تھی۔ اس کا دل مسلسل اچھل رہا تھا۔
دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور زویام اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ حرم کے وجود میں ایک بار پھر سے کپ کپی سی دوڑ گئی، لیکن اس بار اس کپ کپی میں کوئی خوف نہیں تھا۔ زویام بیڈ پر آ کر بالکل حرم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حرم کا بھاری گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ حرم کا سرخ حیا سے لکھا ہوا چہرہ سامنے آیا تو زویام کا سانس چند لمحوں کے لیے اٹک کر رہ گیا۔ اس نے انتہائی پیار سے حرم کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ حرم۔ زویام نے بلا کی مٹھاس اور گہرائی سے اس کا نام لیا۔ جی زویام۔ حرم نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم اسی کمرے میں بیٹھ کر کچھ دیکھ رہی تھی؟ زویام نے ایک شریر اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ حرم کا چہرہ شرم سے دمک اٹھا۔ اسے فوراً نظریں نیچی کر لیں اور زویام کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ دیے۔ پلیز زویام، وہ پرانی بات اب مت یاد دلائیں، میں شرم سے پانی پانی ہو رہی ہوں۔ حرم نے التجا کی۔ نہیں حرم، میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ زویام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس دن اگر میں تم سے وہ بیہودہ فلم نہ چھینتا اور تمہیں سزا نہ دیتا تو شاید مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہوتا کہ میری بچپن کی دلہن میرے لیے کتنی انمول ہے۔ آپ نے اس دن مجھے بہت ڈرایا تھا، میری گردن پر کاٹا بھی۔ حرم نے معصومانہ سے انداز میں پرانا شکوہ زبان پر لایا۔ زویام کے لبوں پر ایک خوبصورت قہقہہ ابھرا۔ اس نے حرم کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے بلا کی قربت سے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس دن تم مجھے چور سمجھ کر ڈر رہی تھی حرم، جانتا ہوں، جبکہ چور تم خود تھی۔ اب کی بار شکوہ اس کی طرف سے آیا۔ واٹ؟ میں نے کیا چوری کیا؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میرا دل، کہتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے لبوں پر پھونک مار گیا۔ کہاں؟ آپ بہت برے ہیں زویام۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے کاندھے پر مکہ جڑ گئی۔ اتنی بلیک میلنگ کی آپ نے مجھ سے؟ ایک اور شکوہ یاد آیا۔ ہاں میں برا تھا، لیکن اب میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ زویام نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھا جہاں اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر دھڑک رہی تھی۔ سنو حرم، میرے ساتھ چلو گی؟ زندگی کے اس حسین سفر پر جہاں میں تمہارے وجود کی نرمیوں میں کھوتا ہر شے بھول جاؤں، سکون کی ان وادیوں میں اتر جاؤں کہ پھر مجھے دنیا کا ہوش نہ رہے، میں نہ رہوں اور تم نہ رہو۔ اس کے کان کے قریب ناک ٹریس کر کے گھمبیرتا سے پوچھنے لگا جب حرم خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں اس کو سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر پھر اس نے اپنے تمام ناز نخرے اور حجاب کو سائڈ پر رکھا اور زویام کی گردن میں اپنے نازک بازو حائل کر کے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ ایسے چھپنے سے کیا ہوگا بیگم؟ میں تو آج یہ پردے گرانے کے چکروں میں ہوں، تم ہو کہ مجھ میں سمٹتی جا رہی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے حرم کو چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی اس کے سینے سے چپکی لیٹی تھی۔ ایسی ہی بات کرے نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ شرم سے لال پڑتی بولی تو زویام کا قہقہہ گونجا۔ میرا معصوم بچہ۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ اچھا بتاؤ، اجازت ہے تم میں سرایت کر جاؤں آج؟ محبت کو امر ہونے دو۔ اس کے کان کے پاس جھک کر اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کے اتنے حسین انداز پر وہ سب کچھ بھول کر اپنا چہرہ اس کے سینے سے نکالتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ اگر اس کا شوہر اپنی انا کو ختم کر کے اعتراف کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ میں آپ کی ہوں زویام، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زویام، اتنی محبت کہ اب آپ کے بغیر ایک پل بھی جینا ممکن نہیں۔ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں تو ازل سے آپ کی ہوں اور ابد تک آپ ہی کی رہوں گی۔ آپ پر مجھ پر ہر طرح کا حق حاصل ہے، جیسے چاہیں وصول کریں۔ حرم نے زویام کی شیروانی کو مضبوطی سے تھامتے اپنے سچے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس کے لبوں سے اتنا حسین اعتراف سن کر وہ ساکت اور جامد اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ کیا کہا تھا اس نے؟ اتنا خوبصورت اظہار، اتنی محبت، اس نے اپنی زندگی کے ماہوں سال یوں ہی برباد کر دیے۔ کتنا سکون لیے بیٹھی تھی یہ لڑکی خود میں۔ وہ محبت سے سوچتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر اگلے ہی پل زویام نے گہرا سانس لیا اور حرم کو اپنے مضبوط باہوں میں اور زیادہ بھینچ لیا۔ اس نے حرم کی پیشانی پر ایک طویل، محترم اور گرم لمس چھوڑا اور پھر اس کے سرخ لبوں کے قریب جھک کر انتہائی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔
تو پھر بیگم، کیا اب ہم اپنی اس کہانی کا سب سے خوبصورت سین شروع کریں؟ حرم کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اس نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زویام کے سینے میں اور زیادہ سمٹ گئی۔ زویام نے مسکرا کر کمرے کا مین سوئچ آف کر دیا۔ لال اور سفید موتیے کے پھولوں کی مہک، موم بتیوں کی مدھم روشنی اور بارش کے قطرے جو کھڑکی کے شیشے پر گر رہے تھے، ان دونوں کی نئی زندگی کا استقبال کر رہے تھے۔